اللہ کے نبی کی بات پہ ایمان ہے، اور اتنا ایمان کہ نہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، لیکن آپ علیہ السلام کی بات پہ یقین اتنا کہ اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے پہ شک کیا جا سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک کی گنجائش نہیں۔ حضرات ذی وقار، شریعت کا ہر حکم وہ سب سے پہلے انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، انسان کے لیے فائدہ مند۔ رمضان المبارک کو ہی دیکھ لیجئے، روزہ انسان کے روحانی طور پہ تو جو طہارت انسان کو دیتا ہے، جسمانی طور پہ میڈیکل سائنس سے پوچھ کے دیکھیں کہ روزے کے کتنے فائدے، اضافی فیٹ کو، اضافی چربی کو، اضافی بننے والے جو کلاٹس ہیں بلڈ کے اندر، کس طرح ان کا خاتمہ کرتا ہے، اور کئی درجن کے قریب ایسی بیماریاں جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں، اللہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھوا کر کے پورے سال بھر کے لیے ان بیماریوں سے محفوظ کر دیتے۔ رمضان المبارک کا بھی پہلا فائدہ انسان کو ہی پہنچتا ہے۔ آخرت تو اللہ تعالیٰ نے سنوار ہی دینی ہے نا روزے دار کی، انشاءاللہ۔ اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، امید نہیں، اللہ پہ یقین ہے، اللہ نے روزہ دار کی آخرت کو سنوار دینا ہے۔ اور پھر مالی اعتبار سے دیکھیں حضرات ذی وقار، میرے بزرگوں، تہجد کے وقت دکانوں پہ گاہک کے متعلق کوئی سوچ سکتا ہے کہ تہجد کے وقت، سحری کے وقت دکان پہ گاہکوں کی قطاریں ہوں گی؟ ایسا تصور کبھی انسان سوچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رزق دے رہے ہیں، اللہ رزاق، اس عبادت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہے۔ افطاری کے وقت لائنیں لگی ہوئی ہیں فوڈ پوائنٹس پہ، کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، صحت بھی مل رہی، ایک عبادت کی بجا آوری، اللہ رزق میں بھی فراوانی عطا کرتے چلے جا رہے، اللہ مال میں بھی برکت عطا کرتے چلے جا رہے۔ اسی طرح یہ نماز ہم پہ فرض ہے، جمعہ ہم پہ فرض ہے، نماز کا فائدہ ہمارا باہمی تعلق کس طرح کا بن جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاتے ہیں۔ فجر پہ کوئی نہیں آیا، ظہر پہ تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب نہیں آئے نماز پہ، عصر پہ نہیں آئے، مغرب پہ تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھی نماز پہ نہیں آیا۔ جو پکے نمازی ہیں ان کے متعلق اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا لے۔ نہیں تو میرے بھائیو، یورپ میں اپنے اپارٹمنٹس میں، اپنے رومز میں، اپنے فلائٹس میں مرے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں، جب لاشیں بدبو مارتی ہیں تب پتا چلتا ہے کہ فلاں صاحب دنیا میں نہیں رہے، وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی، نماز پہ اکٹھے کیا، بتایا کہ نماز کو قائم کرو۔ اگر کسی کو پتا چل گیا نا کہ فلاں ساتھی بیمار ہے تو سارے اس کے متعلق سوچیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، جو کر سکتے ہیں اس کے لیے کر گزریں گے۔ تو یہ عبادات، شریعت کے احکام سب سے پہلے انسانیت کے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح عید کی خوشی دیکھ لیں، کون سا دکاندار ہے، کون سا تاجر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عام مہینوں کی نسبت بڑھ چڑھ کے دگنا تگنا چگنا اللہ تعالیٰ اس کو عید کے موقع پہ عطا نہیں کر دیتے؟ ایسا کون سا تاجر ہے؟ حضرات ذی وقار، اگر بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ، تو پھر نچلے لیول سے رزق کی ترسیل کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ چھوٹے کسان، عام آدمی، وہ اپنے بکرے کو دانے ڈال رہا ہے، پال رہا ہے کہ 3 مہینے رہ گئے ہیں، میں نے قربانی پہ بیچ کے میں نے سرمایہ کمانا ہے، میں نے مال حاصل کرنا ہے، جانور کو بیچ کے میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، میں نے مکان کی چھت ڈالنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں احکام شریعت، سب سے پہلے ان میں انسانیت کا فائدہ ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کام ہے،
یہ رب نے ہم پہ فرض کیا، ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا، یقیناً ذمہ داری ہے، لیکن اے انسان تو سوچ تو صحیح کہ اس احکام شریعت کی بجا آوری میں میرے تیرے معاشرے کی کتنی بقا ہے، میرے تیرے معاشرے کا کتنا استحکام اور قیام باقی رہتا ہے ان احکام شریعت پہ عمل کرنے کی بنا پہ۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح جس طرح یہ ساری عبادات اللہ نے ہم پہ فرض کی، اسی طرح جو آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انفاق کی ایک ایسی قسم ہے جو ہم پہ فرض کرتی ہے، جسے ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے، مالی عبادت، ایک مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہم پہ فرض ہے جسے ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم شریعت کے مجرم ہیں، ہم اسلام کے مجرم ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تابع دار بنا لے۔ حضرات ذی وقار، وہ مالی عبادت جو ایک ہم پہ فرض ہے اس کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مسئلے کو بھی آج ہم نے سمجھنا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم پہ ہمارے مال میں سال میں ایک دفعہ اللہ کا حصہ ہے 2.5%، اسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس مسئلے کو غور سے اگر سمجھا جائے، اس کی شرائط ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کی۔ زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں ہو جاتی، یہ مالی عبادت یہ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، اور اس کا بھی فائدہ میرے بزرگوں سب سے پہلے انسانیت کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے پہلا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ نکالنے والے کو اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ باقی 97.5% میں برکتیں ہی برکتیں رکھ دیتے ہیں، اللہ خیر و برکت ڈال دیتے ہیں مال کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ معاشرے کو اس کا یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں کی باندھی اور لونڈی بن کے نہیں رہ جاتی، جس طرح ہمارے ملک میں ہوا بدقسمتی کے ساتھ، چند خاندان دولت پہ قابض ہوئے بیٹھے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام ہو تو دولت چند ہاتھوں کی زینت بن کے نہیں رہ جاتی، بلکہ ہر مستحق تک اس کا حق پہنچتا ہے، ہر مستحق تک اللہ اس کا حق پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اگر پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ انسان، مسلمان معاشرہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جائے، میرے بھائیوں، پھر ایک وقت آتا ہے جو روئے زمین دیکھا کہ عمر بن خطاب زکوٰۃ کا مال ہاتھ میں لیے گلیوں میں پھرتے ہیں کہ کوئی مجھے مل جائے مستحق جو رہ گیا ہو، جس کے گھر میں میں زکوٰۃ نہ پہنچا سکا ہوں، کوئی ایسا مستحق مل جائے میں اس تک زکوٰۃ کو پہنچاؤں، لیکن عمر کو ملتا نہیں ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ، ہمارے مالدار لوگ زکوٰۃ کو سمجھنے والے بن جائیں، اس شریعت کے حکم کو ماننے والے بن جائیں، تو ہمارے معاشرے میں تخفیف غربت کا یہ گورنمنٹ نے بنایا ہوا، پنجاب گورنمنٹ نے، وفاق نے منصوبہ برائے تخفیف غربت، اور زکوٰۃ سے بڑا تخفیف غربت کا منصوبہ کوئی ہو سکتا ہے جو اسلام نے ہمیں دے دی ہے؟ آئیں ہم زکوٰۃ کو سمجھیں کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں ایک مالی عبادت جو ہم پہ فرض ہے، اس کی شرائط یہ ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی ملکیت ہو، کسی کے مال کی زکوٰۃ نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، انسان کی ملکیت ہو اس پہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال پاس ہو یا سرکل میں ہو، اس مال کو 1 سال گزر جائے ہماری ملکیت کے اندر، ہمارے پاس پڑے ہوئے 365 دن ہو جائیں تو 366ویں دن پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حصہ اس مال میں سے نکالنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ قرض سے انسان مبرہ ہو، مقروض نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ انسان مقروض نہ ہو۔ مقروض کی ڈیفینیشن، مقروض کی تعریف مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بڑا بندہ ہے، مالدار ہے، 5-10 لاکھ 20 لاکھ لین دین ادھر سے پکڑا، ادھر دے دیا، یہ آئی چلائی، یہ کاروبار کا حصہ ہے، یہ قرض
نہیں ہے. مقروض کی تعریف یہ ہے کہ جس نے اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، جس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کسی سے قرض لیا ہے، اب اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر لے. ٹھیک ہے، انسان اگر مقروض نہیں ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی، اگر مقروض ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ تیسری شرط ہے. چوتھے نمبر پہ مال پر 1 سال گزر جائے. مال پر 1 سال گزر جائے. حضرت عزیز وقار یہ 4 شرطیں ہیں. یہ 4 شرطیں ہیں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. ملکیت ہو، ٹھیک ہے، نصاب کو پہنچ جائے مال. اب نصاب کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت نے ایک میرٹ قائم کر دیا ہے، ایک معیار قائم کر دیا ہے، ایک پیمانہ بتلا دیا ہے کہ تمہارا مال اتنا ہوگا تو تم پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اسے جب 1 سال گزر جائے گا اور تم مقروض نہ ہو اور تمہارے مال کو 1 سال گزر جائے اور تم صاحب نصاب ہو، میرٹ پہ پورے اترتے ہو. میرٹ کیا ہے کہ انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو. کتنا سونا؟ 7.5 تولے سونا ہو تو انسان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 1 سال اگر پورا ہو چکا ہے اس سونے کو ہمارے پاس پڑے ہوئے، ہمارے گھر میں، ہماری ملکیت میں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور اس کے برعکس جس کے پاس اب 7.5 تولے سونا نہیں، وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا. جس کے پاس زیور ہے اس نے 7.5 تولے یا اس سے اوپر پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب جس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھے کہ میرے جو پیسے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بینک میں، کیا وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں یا اس سے کم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. اگر 52.5 تولے چاندی سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے یا سرکل میں ہے اور 1 سال گزر گیا، 366 دن ہو گئے، تو اس نے اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ اللہ کا حصہ ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہے. اب 52.5 تولے چاندی کتنے روپے کی بنتی ہے؟ حساب کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سنار سے بندہ پوچھ لیتا ہے، گوگل پہ سلور ریٹ پاکستان میں معلوم کر لیتا ہے کہ آج کا سلور ریٹ کیا ہے، چاندی کا ریٹ کیا ہے. تقریباً 5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 5 لاکھ کے قریب بنتی ہے. اب جو بندہ جس کے پاس 5 لاکھ روپیہ مال پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک پڑا ہوا، خرچ نہیں کیا، وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کا حصہ نکالے گا، 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دے گا. یا ایسا بندہ جس کا سرکل 5.5 لاکھ 5 لاکھ سے اوپر کا ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کے مطابق اس کا سرکل 5 لاکھ سے اوپر کا ہے. مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، وہ 5-6 لاکھ روپے کا مال لے کے آتا ہے، ہفتے 10 دن میں بک جاتا ہے مال، وہ پھر خرید کے لاتا ہے، اس میں سے اپنا منافع لیتا ہے، پھر اسے بیچتا ہے، خریدتا ہے، 2.5-3 لاکھ کا مال بیچ لیا، 2.5-3 لاکھ کا اور لے آیا، ٹوٹل مال کی اس کی ملکیت جو ہے وہ 6 لاکھ روپیہ ہے. تو وہ میرا بھائی بھی 1 سال کے بعد 52.5 تولے چاندی کے حساب سے 2.5% اپنی زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کرے گا. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سونا دیا ہوا ہے اس نے سونے کی تو دینی ہے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار عطا کیا ہوا ہے، گاڑیوں کا کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی کریانے کی دکان ہے، اس نے اپنے مال میں 2.5% 52.5 تولے چاندی کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت پتہ کر کے ضرب دے کے اس کو دیکھ لینا ہے کہ میرا سرکل اس سے اوپر کا ہے تو میں نے اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالنا ہے. کیوں جی نکالیں گے سبھی انشاءاللہ. مسئلہ زکوٰۃ سب کو سمجھ آ گیا؟ ہاں. اب یہ دیکھیں کہ اپنی جو ذاتی ملکیت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ذاتی ملکیت کیسے؟ گھر ہے انسان کا، اس نے رہنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی خریدی ہوئی ہے، وہ خود اس پہ سفر کرتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان نے پلاٹ خریدا ہوا ہے
اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اپنے بچوں کو گھر بنا کے دینا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیت اگر یہ ہے کہ میں نے یہ گھر بنایا، میں نے اس کو فروخت کرنا ہے، کاروباری نیت کے ساتھ اگر گھر بنایا ہوا ہے، ہاں اس میں اگر رہائش بھی کر لی، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ جیسے ہی اچھا گاہک ملتا ہے میں نے اس کو بیچ دینا ہے، ٹھیک۔ کاروبار کی نیت سے پلاٹ خریدا ہوا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ کاروبار کی نیت سے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر ایک مکان آپ نے بنا لیا، بیچنے کا ارادہ نہیں، شریعت کی گہرائیوں کو سمجھیے، اس کا آپ رینٹ لے رہے ہیں، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے کرائے پہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کا کرایہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے اور اس میں سے ہمارے پاس کچھ بچ جاتا ہے، ہم سیونگ کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ کرایہ آیا، جتنا آیا سارا ہم نے استعمال کر لیا، اس میں سرکل میں کوئی چیز نہیں رہتی۔ زکوٰۃ کی یہ بنیادی طور پہ دو شرط ہے کہ مال پاس محفوظ پڑا ہوا ہو اور 1 سال گزر جائے، یا سرکل میں ہو اور اسے 1 سال گزر جائے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہے کرایہ دار یہ سال بعد یا 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد چھوڑ کے چلا جائے، ہمارا تو سرکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کنفرم سرکل نہیں ہے، تو اس پہ اگر بندہ زکوٰۃ نہیں بھی دیتا کرائے پہ تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ ایک بندے کی تنخواہ ہے 6 لاکھ روپیہ، 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ اس کی تنخواہ ہے، لیکن اس کا پیسہ سرکل میں نہیں ہے۔ اس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، لیکن کاروبار کے اوپر اگر قیاس کیا جائے، اس کو پرکھا جائے تو بزنس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا۔ اس لیے اگر تنخواہ دار بندہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر سے زیادہ کی تنخواہ لے رہا ہے، اگر وہ زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنا چاہے تو اس پہ یہ افضل ہے، وگرنہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، یہ ہمارے مال میں برکتیں ڈالنے کے لیے ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ جس بھائی نے مسئلہ سمجھنا ہو وہ جمعے کے بعد پاس بیٹھ کے تفصیل کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ سکتا ہے۔ اور جو جان بوجھ کے اللہ نے مال دیا ہوا ہے، غفلت ہے، جان بوجھ کے تخمینہ نہیں لگاتا، سال کے بعد اللہ کا حصہ ہڑپ کیے ہوئے ہے، اس کا مال اللہ کے حصے کو ساتھ شامل کرنے کی وجہ سے حلال نہیں رہتا، اللہ اس کے مال میں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے غفلت کی اس کے گھر سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت میں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة، جسے اللہ تبارک و تعالی نے سونا اور چاندی یعنی مال و دولت عطا کر رکھا ہے، جو نصاب پہ پورا اترتا ہے، میرٹ پہ پورا اترتا ہے، اتنا مال و دولت اگر اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں اللہ کا جو حصہ ہے 2.5% زکوٰۃ کا، اس کو نہیں نکالتا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی وعید۔ اپنے مال میں غفلت کرنے والا، میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، گھروں میں جائیں، اپنے زیورات کا تخمینہ لگائیں، ان کا وزن کروائیں، اگر 7.5 تولے سے اوپر ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، وگرنہ ہم فبشرہم بعذاب علیم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اتنا دردناک عذاب، اتنی سخت وعید، زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے والا، زکوٰۃ پہ غفلت کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، جس نے زکوٰۃ میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، ابو بکر اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے اس کے ساتھ اس طرح جہاد کرے گا جس طرح کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں ابو بکر، حضرات کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ رقیق القلب صحابی، نرم دل صحابی، صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل والے، معاملات
आखिरत के सुन लेने, रो रो के दाढ़ी भीग जानी। इंसानियत पे कहीं पे कोई ऊंच नीच का मामला हो गया, चोर का भी हाथ काटा गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रात भर रोते रहे। इतना दिल नरम, लेकिन अहकाम शरीयत के अंदर इतनी सख्ती कि अगर जिसने ज़कात देने से इनकार किया, अल्लाह ने जो माली इबादत फर्ज की है इसमें गफलत की, अबू बकर सिद्दीक उसके साथ उस तरह जिहाद करेगा जिस तरह काफिरों के साथ जिहाद किया जाता है। हज़रात ज़ी वकार, अगर बंदा इसी हालत में दुनिया से चला जाए कि इंसान ने अपने माल की मलकियत को नहीं पहचाना, अपने माल की असलियत को नहीं समझा, अल्लाह के हिस्से को अपने माल में शामिल रखा, दुनिया से चला गया। बुखारी शरीफ की 1403 नंबर हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स के माल को एक अज़दहा बना देंगे। क्या बना देंगे? एक अज़दहा, बड़ा सांप बना देंगे, और वो इतना खतरनाक सांप कि उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के होंगे, स्याह रंग होंगे। अल्लाह के नबी के अल्फाज आपकी जुबान से निकले हुए कि उस सांप की आंखों के गिर्द स्याह काले निशान होंगे, वो इंसान को डरा रहा होगा। अल्लाह उसके माल का जो अज़दहा बनाया हुआ होगा, अल्लाह उठा के गले में डाल देंगे। उस बंदे के गले में उस सांप को लटकाया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे भाइयों। और वो सांप बंदे को उसके जबड़े से पकड़ लेगा, यहां से जबड़े से पकड़ लेगा और कहेगा, आना कंजुका, आना मालुका, आना कंजुका, आना मालुका। रख संभाल संभाल के। वही लुल्ली कुल्ली हुमजा तिल्लु मजा, तेरे रब का कुरान पुकार पुकार के कह रहा था, हलाकत है संभाल संभाल के रखने वालों के लिए, हलाकत है गिन गिन के रखने वालों के लिए। आना कंजुका, आना मालुका, मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना, ले संभाल के गिन गिन के रख के आया है ना। मौत आ गई इसी हालत में, अल्लाह का हक अदा नहीं किया, दीन इस्लाम पे खर्च नहीं किया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह को नहीं समझा। आज तेरा यही इंजाम है जो मैं तेरे साथ कर रहा हूं। हजरात ज़ी वकार, हमने ज़कात की फर्जियत को समझना है। माली इबादत हम पे फर्ज है, हमने इसकी फर्जियत को समझना है, नहीं तो हमारी जिंदगियां भी मुख्तसर हैं, हम भी अल्लाह के पास पेश होने वाले। सिर्फ